کیونکہ جو ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لحاظ سے آج ذرا لیٹ ہو گیا آنے میں، تو اس کے لیے تھوڑا کم وقت ملا اس کا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. جو ہے تھوڑی دیر آپ کو آج میں ٹائم تھوڑا کم کرتا ہوں، 5 منٹ. اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں 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 اس کو ڈیٹیل کرنا کیا؟ اصل میں یہ اسفرہ کا معنی بیان کرنے کے لیے وہ پیش کیا تھا، وہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں پیش کیا تھا. جو ہے وہ ایک حدیث آتی ہے، وہ صحیح حدیث ہے، وہ اسفروا بالصبح، اسفروا بالصبح فإنکم کلما اسفرتم بالصبح کان اعظم للاجر. اس طرح سے بعض حدیثوں میں بعض روایتوں میں الفاظ ہیں کہ جتنا تم صبح کر لو گے واضح، یعنی بالکل اجالا ہو جائے، اتنا ہی تمہارا اجر اور زیادہ ہوگا فجر کی نماز کا. یہ ایک حدیث ہے. اور حدیثیں ایسی بھی ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں تاریکی میں نماز پڑھتے تھے. اور بعض صحابہ و صحابیات نے اسے بیان کیا کہ جو عورتیں آتی تھیں جو ان کے بغل میں جو کوئی آدمی کسی کے بغل میں ہے تو اپنے ساتھی کو نہیں پہچان پاتا، اتنا جو ہے اندھیرا ہوتا تھا. یا عورتیں جو آتی تھیں چادروں میں لپٹ کر کے، تو تاریکی کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. تو اس طرح کی احادیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں پڑھا کرتے تھے نماز. اور ساتھ میں یہ بھی حدیث ہے، تو محدثین دونوں کو ملا کر کے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ نماز کی شروعات تو کی جائے گی غلس میں، یعنی ابھی تاریکی ہے، صبح ہو چکی ہے لیکن ابھی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ڈارکنس ابھی ہے، تو شروع کی جائے گی. لیکن اس کا مطلب ہے نماز کو لمبی پڑھیں گے، نماز کو لمبی پڑھیں، اتنی لمبی پڑھیں کہ اجالا ہو جائے. تو یہ مطلب ہے اسفروا بالصبح کا معنی ہوگا کہ اسفروا بصلاۃ الصبح. تو اسفر کا معنی اے ادخلوا فی الاسفار، تم صبح میں اجالے میں داخل ہو. کس کے ساتھ؟ صبح کی نماز کے ساتھ جو ہے. تو نماز کو اتنی لمبی کر دو، اس کا معنی کہ آپ کے نماز ختم کرنے تک اجالا ہو جائے. اور جتنی لمبی کر کے اجالا کرو گے نماز میں، اتنا ہی تم کو اجر زیادہ ملے گا. کیوں زیادہ ملے گا؟ اس لیے کہ آپ نے نماز لمبی پڑھی ہے. جتنی لمبی نماز پڑھ لیں گے اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا. لیکن یہ ضروری رہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے نماز ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ 2 گھنٹے کی نماز شروع کر لیں گے تو پھر ظہر کی نماز بھی آ جائے گی. ہاں جیسے کہ ایک کلاس میں قرآن سب پڑھاتے ہیں تو ان کا بیگ نیچے رہتا ہے، تو قرآن کو ایسے بیگ کے اندر نیچے رکھ کے بہت لوگ ڈالتے ہیں کیوں قرآن کو نیچے. تب آپ کے جو حدیث آیا تھا قرآن سے وہ سمجھنے کے بعد جیسے کہ وہ کے ٹائم میں نہیں تھا، اس کے بعد آیا تھا، تو اس پہ کوئی ایسا حدیث نہیں ہے کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کا سوال کرتے ہیں کہ تو اس کے بعد قرآن کدھر بھی ڈال سکتے ہیں کیا؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہاں 2 چیزوں میں لوگ فرق نہیں کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرآن کا احترام کرنا. تو قرآن کا احترام کرنا اپنی جگہ پر ہے اور قرآن کا احترام کیا جائے گا. کہیں بھی ڈال دیں، پیر کے نیچے رکھ دیں، اس پر رکھ کر کے اس پر بیٹھ جائیں، تو یہ سب چیزیں تو بہرحال کوئی بھی ایک عقل مند آدمی کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے احترام کے خلاف ہے. قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے احترام کے خلاف ہے. لیکن ہم نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیا، قرآن کو اپنے بیگ میں رکھ لیا، تو یہ قرآن کے احترام کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ ہم جو بیگ میں کتاب رکھتے ہیں تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کتاب کی بڑی ذلت کر رہے ہیں، رسوائی کر رہے ہیں، یہ مطلب کہیں نہیں ہوتا ہے اس کا. تو یہ قرآن کے احترام کے خلاف نہیں. ایسے ہی ہم نے یہ رکھ دیا، کوئی ہمارے سامنے بیٹھ گیا اگر، تو یہ بھی قرآن کے احترام کے خلاف نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو احترام کا تصور ہے اس کے خلاف ہے. ہم لوگوں کے یہاں احترام کا تصور ہی کچھ غلط ہے اصل. کہ جو یہ ہے کہ کوئی بڑی ذات والا بیٹھا ہوا ہے اگر، تو چھوٹی ذات والا اس کے پیر کے نیچے ہی بیٹھ سکتا ہے، اوپر نہیں بیٹھ سکتا. وہ احترام ہے ان کے. حالانکہ یہ احترام کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے. جو احترام اصل ہے وہ اس کا جو ہے احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو آپ کا مقام اونچا ہو گیا، نیچے بیٹھ گئے تو مقام نیچا ہو گیا. ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے اس کا. احترام میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایک آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہے، زمین پر بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ اس کے لیے اوپر بیٹھ گیا ہے، یا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک آدمی اوپر جا رہے گا تو سب کو نظر آئے گا، اس کے لیے اوپر بیٹھ گیا لوگوں کی ضرورت کے لیے. تو یہ اور کوئی نیچے بیٹھ گیا تو اس ایک دوسرے کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے.
سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ یہ احترام کی چیز نہیں ہے. یہ آپ میں سے کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ زمین پر بیٹھے, تو کیا مطلب جو زمین پر بیٹھے ہیں ان کا احترام نہیں ہے؟ اس کا بھی احترام ہے. تو سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ ان کی اپنی ضرورت ہے کہ ان کو جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن احترام جو ہے اپنی جگہ پر ہے. نیچے جو بیٹھے ہیں ان کا بھی احترام ہے. جی ہاں, وہی, وہ احترام کے خلاف نہیں ہے یہ چیز. اس کا احترام ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو جو ہے رکھ سکتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی بہت محترم ہے, بہت محترم ہے, شخصیت بڑی محترم شخصیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے بڑھ کر کوئی محترم شخصیت تو نہیں ہو سکتی. محترم شخصیت ہے. آپ سے آگے کوئی ہے اور آپ اس کے پیچھے ہیں, ایسا ہوا ہے. تو یہ آگے اور پیچھے ہونے میں اس شخصیت یا اس کے احترام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ صرف آگے قرآن پیچھے قرآن یہ مسئلہ, یا قرآن نیچے, یعنی ہم بچپن میں یہ بھی دیکھے کہ کوئی شخص, اب یہی مسجد ہے مان لیجیے, اب کوئی ضرورت پڑ گئی کسی کو وہاں تک جانے کے لیے, اب یہ سب قرآن رکھے ہوئے ہیں, تو اب کوئی چڑھے گا اوپر تو پورے قرآن کو اوپر اٹھا لیں گے, اس کے بعد چڑھنے دیں گے اس کو, کہ پھر قرآن نیچے ہو جائے گا اور آدمی اوپر ہو جائے گا. اس کے بعد ابھی آج کے زمانے میں جو فلور کے ساتھ منزلیں جو بنائی جاتی ہیں, یہ تو جو اوپر والے لوگ ہیں وہ تو قرآن رکھ سکتے ہیں, نیچے والا تو قرآن رکھ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ نیچے ہے, وہ پڑھے گا کیسے جو اس کے اوپر لوگ ہیں. تو احترام کا یہ تصور ہی غلط ہے. اصل قرآن کا احترام اپنی جگہ پر, اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا اور اس کے خلاف کوئی نہیں جاتا. قرآن کا احترام ہونا چاہیے, لیکن احترام کا جو تصور ہم سمجھتے ہیں وہ تصور نہیں ہے. اس تصور نے کیا کیا ہے, لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا. قرآن جو تلاوت کے لیے ہے, جو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہے, قرآن جو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے ہے, وہ چیز جو ہے لوگوں میں کم ہو گئی. کس کی وجہ سے کم ہو گئی؟ کہ ہم نے قرآن کا کچھ ایسا تصور لوگوں میں بیٹھا دیا, اور قرآن کے احترام کا کچھ ایسا جو تصور بیٹھا دیا کہ اس کے احترام کی وجہ سے بہت سوچتا ہے آدمی کہ یہاں پڑھے نہ پڑھیں, یہاں صحیح رہے گا نہیں رہے گا, یہ کرنا صحیح رہے گا نہیں رہے گا, آگے کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں, پیچھے والا نہیں پڑھ سکتا قرآن لے کر کے. یہ سارے جو تصور جو ہے لوگوں میں آ گئے, دور ہو گئے قرآن سے اس کو. جی فی الحال اس کو یہیں روک دیتے ہیں. اب مسئلہ ہم جو ہے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کا.